بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے اور جماعت دہم اردو کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی ہم نے بلند خوانی بھی کی اور تفہیم بھی کی، اور آج ہم اس کے اشعار کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ اور تشریح کرنے سے پہلے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ میں آپ کو تشریح کا طریقہ بتاؤں گا اور تشریح آپ خود کریں گے۔ دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک تو تشریح کا طریقہ سیکھنا ہے اور دوسرا آپ نے اشعار کو سمجھنا ہے۔ جب آپ کو اشعار سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر آپ تشریح کرنے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ بھائی بچوں، اس میں آپ نے ایک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، تو اس رحمت زدہ امت کی عزت ہے اور تیری مٹی یعنی تیری قبر کا مٹی کا ایک ایک ذرہ وہ معصوم ہے۔ تو اب آپ اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ آبروئے امت کس طرح ہے، پھر یہ امت مرحوم کس طرح ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اور مشت خاک کا ذرہ ذرہ معصوم کیسے ہے۔ مختصر سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کو تفصیلاً آپ نے خود کرنا ہے۔ تو فاطمہ آبروئے امت ہے یعنی امت کی عزت ہے، کیونکہ امت کی عزت کے بڑھانے کا باعث ہے۔ ایک شہید ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے جذبات کیسے تھے، اور وہ اپنے باپ سے اصرار کر کے وہ میدان جہاد میں گئی، اور وہاں وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے، ہتھیار تو استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ مجاہدین کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی۔ تو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے والی عورت واقعی ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اور یہ امت مرحوم کیسے ہے کہ اللہ نے اس امت پر رحم کیا ہے خصوصی طور پر، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں جو پہلی امتوں کو، بہت سی ایسی مراعات اور ایسی نعمتیں جو پہلی امت کو نہیں ملی تھیں، اس امت کو اللہ نے عطا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے دھونے کی وجہ سے سب جنتی ہوں گے، اور اس کے علاوہ اب یہ الگ بات ہے کہ اپنے کیے کی وجہ سے کچھ دیر کسی کو جہنم میں جانا پڑے یا کچھ ہو، لیکن بالآخر ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، اور اللہ نے ایک یہ رحم کیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے رحم کیا کہ ساری امتوں کے عمریں بڑی 900 سال، 1000 سال، اس امت کی عمر 50 سے 60 سال، لیکن اللہ نے ان کو انعام یہ دیا کہ ان کے اعمال اتنے بڑھا دیے، ان کی قدر و قیمت اتنی بڑھا دی کہ وہ ان کے برابر ہو۔ اس کو آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک معصوم بچی، پھر وہ شہید، اور پھر وہ اس قبر میں، جس قبر میں وہ مدفون ہے، کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس میں جیسی مٹی ہوگی ویسے ہی اس کا مقدر ہوگا، تو وہ مٹی بھی معصوم تھی، اس لیے ایک معصوم بچی اور اتنے بڑے مرتبے والی بچی اس میں دفن ہوئی۔ اب یہ کہ مٹی تو ہوتی معصوم ہے، تو اس کی نسبت اصل میں فاطمہ بنت عبداللہ کی معصومیت کے ساتھ کرتے ہوئے یہ کہا، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی۔ شاعر کہہ رہے ہیں علامہ محمد اقبال کہ یہ جو صحرا کے حور بننا، ایک تو جنت کی تو حوریں ہوں گی ہی، یہ ہماری زمین کے اور صحرا کے جو حور بننے کی سعادت اتنی بڑی، یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اتنی بڑی نیک بخت بچی ہوئی کہ وہ حور کی صحرا ٹھہرائی گئی شاعر کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سعادت تجھے ملی یہ بس تیرا ہی مقدر تھی، کسی اور کے مقدر میں یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں ایسی اور کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، اور دین کے جو مجاہدین تھے، غازی اس کو کہتے ہیں جو زندہ بچ کر جہاد سے واپس آ جائے، اور شہید اسے کہتے ہیں جو دنیا سے چل بسے۔ تو غازیان دین یعنی دین کے مجاہدین ایسے جو غازی بنے، ان کو پانی پلانا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ اللہ نے تیری ہی قسمت میں کیا تھا، اور تیرے عمر کے بچیوں یا اس طرح کے لوگوں کے کم قسمت میں یہ بات بھی آئی۔ اس انداز سے یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ دو چیزیں بتائیں شاعر نے، ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد نہتے ہو کر کوئی ہتھیار کا استعمال اور ہتھیار
موجود نہیں تھا فاطمہ بنت عبداللہ کے پاس، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات شہید ہونے کا شوق، کیونکہ اپنے والد سے جب اصرار کر رہی تھی 3 دن تک اصرار کرتی رہی، اور والد نہ لے جانے کی پوری کوشش میں تھے، لیکن آخر اس نے صحابیات کی مثالیں اور دوسری مثالیں دے کر یہ بات منوا لی کہ ہاں میں نے جانا ہے، اگر میں لڑ نہیں سکتی تو میں شہید تو ہو سکتی ہوں۔ تو یہ جو شوق تھا، 2 شوق، اللہ کے راستے میں نہتے ہو کر لڑنا اور شہید ہونے کا شوق، کہتے کہ ہے جسارت آفریں، یہ حوصلہ دینے والی چیز ہے۔ اس سے جو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر اتنی سی بچی کے اندر یہ جذبات تھے تو میرے اندر کیوں نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ حوصلہ دیتا ہے آدمی کو، مسلمان کو، کہ وہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ تو اس مسلمان قوم کو ایک پہلے مصرے میں گلستان خزاں منظر کہا، دوسرے مصرے میں خاکستر کہا۔ خاکستر کہتے ہیں راکھ کو، راکھ۔ تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے گئے گزرے حالات میں کہ جب یہ امت گلستان خزاں منظر بن چکی ہے، یعنی ایسا گلستان جس کے پودے پتے مرجھا گئے ہوں، اور کم از کم یہ کہ پتے گرنے لگ گئے ہوں یا گر چکے ہوں، تو وہ جو منظر پیش کر رہا ہوتا ہے باغ گلستان، وہ اس کا زوال ہوتا ہے ایک طرح سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم بھی ایسی، مسلمان قوم بھی اگرچہ ایسی ہی ہو چکی ہے جس طرح گلستان خزاں منظر ہوتا ہے، کہ اس کے اندر بھی اب وہ نہ تابانی رہی، نہ ایمان کا جوبن رہا، نہ اس کے اندر وہ اعمال رہے۔ تو اس ایسے گئے گزرے حالات میں بھی یہ فاطمہ بنت عبداللہ جیسی کلیاں اس امت میں ہوں، بڑی حیران کن بات ہے۔ اور کلی کا ہونا، خزاں ایسا باغ جس پر خزاں جو کا ہو، واقعی حیران کن بات ہے۔ اور تو اسی طرح بالکل سیم یہی حالت ہے کہ مسلمان قوم کی حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ اس میں اس طرح کی باکمال لڑکے کا ہونا بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر اگلے مصرے میں بھی ایسی ہی صورتحال بتائی کہ راکھ کی مانند بن چکی ہے یہ امت، یہ قوم، مسلمان قوم راکھ بن چکی ہے۔ کس طرح بھائی؟ جب لکڑیاں جلتی ہیں تو اس کے شعلے سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر اس سے جو کوئلے بنتے ہیں ان سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر جب راکھ بن جاتی ہے تو اس راکھ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت جس میں جو پھینکنے کے قابل بنا دیتی ہے، اس امت کی وہ حالت بن چکی ہے۔ تو اس حالت میں یہ امت اس حالت میں پہنچ چکی، اور پھر دیکھنے میں آیا کہ ایک چنگاری فاطمہ بنت عبداللہ جیسی اس کے اندر موجود ہے، یہ بڑی حوصلہ افزا اور حیران کن بات ہے۔ اپنے سارا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اس شعر میں اسی کا جواب دے دیا کہ ہاں یہ جو کلی گلستان خزاں منظر میں یا چنگاری خاکستر میں ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنے سارا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں۔ اب سارا سے تشبیہ دی، پہلے گلستان خزاں منظر سے قوم کو تشبیہ دی تھی، پھر خاکستر سے دی تھی، اب سارا سے تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سارا ہے، یعنی مسلمان قوم ہے، اس کے اندر ابھی بہت سارے آہو پوشیدہ ہیں، بہت سارے باکمال لوگ موجود ہیں۔ اب وہ کس طرح سے فائدہ مند ہیں؟ جس طرح سے ایک ہرن فائدہ مند ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے کاموں میں کمر بستہ ہیں، جس طرح ایک ہرن پھرتیلا اور اپنے کام پہ کمر بستہ ہوتا ہے۔ اس لیے گویا کہ یہاں پہ مسلمان قوم کو سارا سے تشبیہ دی اور اس کے فرد کو آہو سے تشبیہ دی۔ اور بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ ہاں، پہلے میں یہ بات باقی رہ گئی کہ سارا میں ایسا ہونا یہ بھی حیران کن ہے، یہ اسی طرح حیران کن ہے جس طرح اوپر والے شعر میں 2 حیران کن باتیں بتائیں۔ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اب جب بادل برستے نہیں، پانی والے بادل ہوتے ہیں تو وہ خوب گرجتے ہیں، کڑکتے ہیں، لیکن جب وہ برس چکتے ہیں تو پھر ان کے اندر سے بجلیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ کڑک نہیں رہے ہوتے، گرج نہیں رہے ہوتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان قوم جو برسے ہوئے بادلوں کی طرح اگرچہ یہ تنزل کی طرف چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بجلیاں سوئی ہوئی ہیں ابھی۔ گویا کہ وہ گرج چمک جو پانی والے بادلوں میں ہوتی ہے، وہ تابانی جو پانی والے بادلوں میں ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ابھی موجود ہے، باوجود اس کے کہ یہ برسے ہوئے بادل کی طرح زوال پذیر ہو چکی ہے۔ فاطمہ گوج شبنم افشاں تیرے آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔
وہ کہتے ہیں فاطمہ اگرچہ تیرے لیے ہر آنکھ رو رہی ہے، شبنم افشاں ہے، رو رہی ہے تیرے غم میں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی بچی اتنی صلاحیتوں والی، اتنے جذبات والی، اتنے پیاری بچی، اس سے ہماری یہ قوم محروم ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، تو ظاہر ہے ہر آنکھ کو رونا آتا ہی ہے، ہر آنکھ کو رونا آتا ہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے غم کی وجہ سے نالہ ماتم موجود ہے، غم کا گیت، اور دوسرا نغمہ عشرت بھی ساتھ ہے، اس لیے کہ تیرا جانا یہ صرف غم کو جنم نہیں دیتا، بلکہ ایک دنیا سے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی یہ کہ وہ کوئی کارنامہ کر کے نہیں جا رہا اور اس کا نام ہی ختم ہو گیا، یہ بھی افسوسناک ہوتا ہے، ایک یہ کہ کوئی آدمی تبھی موت مر گیا، یہ بھی افسوسناک ہوتا ہے۔ تیرے اندر تو یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو دنیا کے اندر ایک مثال چھوڑ کر گئی جس کی کوئی اور مثال نہیں، اور دنیا سے جانے کا مطلب یہ کہ شہید تو مرتا تو ہے ہی نہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے۔ تو یہ نغمہ عشرت ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے تجھے بے مثال زندگی دے کر یہاں رکھا اور بے مثال شہادت دے کر یہاں سے رخصت کیا، اس لیے نالہ ماتم بھی ہے جو پہلی بات کی، اور نغمہ عشرت بھی ساتھ ساتھ۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس قبر میں تو گئی ہے اس قبر کی مٹی رقص کر رہی ہے، اور یہ بڑا مزیدار رقص ہے، بڑا نشاط انگیز ہے، اس لیے کہ وہ خوشی بڑی نرالی قسم کی خوشی منا رہی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی کوئی مثال ایسی ہے ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کی شہید بچی کسی قبر میں ہو جس طرح کی تو ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی خوشی بھی اسی طرح مختلف ہوگی۔ اور اس قبر کا ایک ایک مٹی کا ذرہ وہ زندگی کا درد اپنے اندر لیے ہوئے ہے، زندگی کے درد سے وہ بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جانے والی جو بچی ہے وہ زندہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر مر گئی ہوتی تو موت کا درد اس مٹی کے اندر ہوتا، اب چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے زندگی کا درد اور زندگی کے ساتھ ہمدردی اور زندگی کے ساتھ پیار یہ اس قبر کی ایک ایک ذرے کے اندر ہے، کیونکہ تو شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پڑھ رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر تیری بظاہر تو خاموش نظر آ رہی ہے، لیکن دراصل اس میں کوئی ہنگامہ چل رہا ہے۔ کیا ہنگامہ چل رہا ہے بھائی؟ جذبات کا ہنگامہ چل رہا ہے۔ اب اگلے کو ساتھ میں لا لیں کہ پڑھ رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں، کہ تیری قبر کی گود میں ایک تازہ قوم پڑھ رہی ہے، یہی ہنگامہ ہے۔ کیسے پڑھ رہی ہے بھائی؟ جو آدمی آئے گا وہ اس قبر کو دیکھے گا، وہ سوچے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فاطمہ بنت عبداللہ کے جو طرابلس کی جنگ میں اس طرح کے جذبات کے ساتھ گئی تھی اور وہ شہید ہوئی ہے، تو اس کے اندر ایک جذبات کا طوفان اور تلاطم اٹھے گا، اور وہ تلاطم گویا کہ ایک ہنگامہ پیدا کر رہا ہے تیرے تربت خاموش میں، اور یہی ہنگامہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو مفہوم میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک محفل قائم کر دیتے ہیں جو شہداء کا تذکرہ خیر کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح کا ایک نئی تازی محفل، نیا تازہ ایک مجمع وہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قائم کر دیا ہے جو تیرا تذکرہ خیر کر رہا ہے، اور وہ ہے کیسا؟ کہتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیدہ انسان کے دیکھنے سے وہ ناواقف ہے، انسان کو اس نے نہیں دیکھا، یا دوسرا معنی یہ کہ انسان کی نظر نے انہیں نہیں دیکھا، دونوں باتیں درست ہیں۔ اور دیدہ انسان سے نامحرم ہیں جن کی موجیں نور، کہ انسان کے دیکھنے سے ناواقف ہے ان کے نور کی موجیں، ظاہر ہے ان کی نظر وہ خود بھی نوری مخلوقات ہیں اور ان کی نظر بھی نور ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ نور کی جو ان کی نظر کی موجیں اور لہریں ہیں انہوں نے انسان کو ابھی تک نہیں دیکھا، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ کہتے ہیں ان کی چمک دھمک میں اور ان کی رعنائیوں میں، کہتے ہیں پرانا انداز بھی ہے۔ پرانا انداز کیوں ہے؟ کہ یہ محفلیں پرانے دور سے جب سے کوئی شہید ہوتا ہے قائم ہوتی رہی، وہ انداز بھی ہے، اور نو بھی ہے اس لیے کہ اس طرح کی اپنی نوعیت کا شہید کبھی اس کی جو ستائش ہے، اس کی جو تعریفات ہیں، ان کے جو کلمات ہیں تعریف کے، وہ کبھی ان محفلوں میں نہیں ہوئے ہوں گے جو اب تیرے بارے میں ہو رہے ہیں، کیونکہ تیری مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ اب، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔
اور پھر تیرا پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ کتنا بڑا بلند مقدر ہے تیرے مقدر کا جو ستارہ ہے یہ محفل اس کا عکس بھی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ کتنا عظیم اللہ نے تیرے مقدر کا ستارہ بنایا تھا، کتنے عظیم تیرے مقدر بنائے تھے، اس کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو بھئی اس انداز میں بیٹا تشریح کرنی ہے آپ نے، اور تشریح میں نے کی نہیں، پوری کرنی آپ نے اپنے الفاظ میں ہے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔